السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، ڈاکٹر اختر آج آپ کی خدمت میں ہماری عدالت عالیہ کا جو پاکستان بننے سے آج تک کردار رہا ہے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہماری عدالت عالیہ ہے اور اس میں ہمارے بڑے لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ہماری عدالت عالیہ جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ کبھی بھی غیر متنازع نہیں رہا، اور نہ ہی ہماری عدالت عالیہ کا کردار اتنا بہتر رہا ہے کہ ہم فخر سے بیرونی ممالک کو بتا سکیں کہ ہماری عدالت عالیہ یا ہماری عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ 100% انصاف پہ مبنی ہوتے ہیں، یا غیر سیاسی ہوتے ہیں، یا مداخلت کے بغیر ہوتے ہیں۔ تو البتہ یہ بات کہنا بجا ہوگا کہ ہمارے کچھ ججز جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور اگر دنیا کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، میری یہ دعا ہے۔ ان کے فیصلے ضرور ایسے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری عدلیہ کی ایک کمزور عمارت جو ہے وہ ابھی بھی کھڑی ہے۔ تو اس بات سے بھی ہمیں سیٹسفائی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چلو کسی حد تک ہماری عدلیہ کا کردار، کچھ ججز کا کردار تو کم از کم بہتر ہے۔ تو اب ہم عدالت کے کردار کو ذرا کمپیئر کرتے ہیں 3 آخری وزرائے اعظم جو ہمارے متاثر ہوئے ہیں ان عدالتوں سے، ان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ ہمارے ایسے لیڈر تھے، ہمارے ایسے وزیر اعظم تھے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ان کا رول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا رول میجر رول ہے پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے میں۔ پھر دوسرا ان کا سب سے اچھا کام جو تھا، جو بڑا دلیرانہ سٹیپ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا۔ اور تیسرا کام انہوں نے بہت اچھا یہ کیا کہ 90,000 معصور ہمارے پاکستانی قیدی جو تھے ان کو انہوں نے آزاد کروایا۔ یہ 3 ان کے میجر رولز تھے جو انہوں نے پلے کیے۔ اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی کو ان دا ورلڈ اکٹھا کرنے میں بھی ان کا بڑا اچھا کردار ہے۔ اور پھر ہمارے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے ورلڈ لیول پہ اجاگر بھی کیا۔ اس کے باوجود اسی وزیر اعظم کو عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس سے بھی آپ کو بڑا واضح پیغام، بڑا واضح ڈیسیژن کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے۔ نمبر 2، ہمارے دوسرے وزیر اعظم جو متاثر ہوئے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب تھے۔ تو میاں نواز شریف صاحب الیکٹڈ جو ہے وزیر اعظم تھے، اور یہ پاناما لیکس آئیں۔ تو پاناما لیکس کو بنیاد بنا کر اس غریب ملک کے وزیر اعظم کو تاحیات نااہل کر کے ان کو سیاسی پھانسی کے گھاٹ پر چڑھا دیا گیا، ان کی سیاست کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیسرے ہمارے
وزیر اعظم صاحب جو ڈائریکٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں یا عدالت میں آئے ہیں یا عدالت میں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت کا رویہ جو تھا وہ کمپیریٹیولی نرم رہا ہے۔ ہماری عدالت عظمیٰ کا بھی اور نیچے جو ہماری کورٹس ہیں ان کا بھی کمپیریٹیولی نرم رویہ رہا ہے۔ تو اینڈ پہ جا کے میں ہمارے چیف جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو میں اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم صرف قانون کو مد نظر نہیں اس وقت رکھ سکتے، ہم نے ملکی حالات کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف ہم الیکشن کرتے جائیں کہ قانون موجود نہیں ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، تو پاکستان غیر مستحکم ہو جاتا۔ اگر یہ الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر عمر عطا بندیال صاحب ہماری یہ منتخب حکومت کو ختم کر دیتے تو یہ بہت برا ہونا تھا۔ تو یہاں ان کا یہ کردار جو ہے میں کہوں گا کچھ پازیٹیو رہا ہے، اور انہوں نے ملکی حالات کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور اب وقت پر الیکشن ہو جائیں گے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو فیور وہ کرتے اور وہ جلدی الیکشن کی وجہ سے شہباز شریف کو نااہل قرار دے دیتے، تو پھر نہ ہی ہمارا IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو پانا تھا، نہ ہی پاکستان نے سیاسی استحکام کی طرف بڑھنا تھا۔ تو اس معاملے میں تو میں کم از کم ضرور کہوں گا کہ عدالت عظمیٰ کا کردار جو ہے وہ پازیٹیو رہا ہے، انہوں نے پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اب بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ اس طرف ہیں کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا اور ان کا کوئی اسپیشل مقصد تھا جس مقصد کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ تو یہ ایک ٹویٹ کے بارے میں تو خبروں میں خیر میں نے بھی سنا تھا۔ 18 اگست 2018 کو جب عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو ان کی سابقہ وائف جو جمیمہ خان گولڈ سمتھ تھیں، یہودی فیملی سے ہیں وہ، تو ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا ان کو، تو اس ٹویٹ کے اندر جمیمہ خان نے ایک تو ان کو مبارکباد دی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اب اپنا وہ مقصد ضرور یاد رکھنا چاہیے جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ منصب حاصل کیا ہے۔ اب وہ کیا مقصد تھا، یا تو بہتر عمران خان صاحب جانتے ہیں یا بہتر وہ جمیمہ خان جانتی ہیں، لیکن اشارے جو ہیں جس طرف جاتے ہیں وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے پچھلے دنوں میں یہ بیان بھی دیا کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا بیان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ لڑی جاندی سی تو لوگوں کو متی دیندی سی۔ یہ بیان ان کا اس طرف ہے کہ آپ لڑی جاندی سی تو لوگوں کو متی دیندی سی۔ یا پھر ان کا عمران خان کے حق میں بیان دینا اور پاکستان کے اگینسٹ دینا، یہ اس چیز کی دلیل ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے شاید اسرائیل کا ہاتھ ہے، یا اسرائیل نے ہی ان کو سپورٹ کیا، یا یہ کافی اور بھی شواہد ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ بھی بیان کرتا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم وائیولیٹ نہیں کر سکتے، جن کو ہم پس پردہ نہیں رکھ سکتے۔ اب ہماری ایجنسی جو ہے FIA وہ لگی ہوئی ہے شواہد اکٹھے کرنے میں کہ اسرائیل کا کس حد تک رول ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اب اس ایجنسی کو یہ ٹریس کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، چونکہ رابی M16 یہ بھی ایک ایجنسی ہے، اور دوسری مساد ہے وہ بھی ایک ایجنسی ہے۔ تو
اس کی طرف سے ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ شواہد اکٹھے کرنے میں مسائل کا سامنا ضرور ہے، مشکل کا سامنا ضرور ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایجنسی کو یہ شواہد اکٹھے کرنے میں کامیاب کرے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دے دی جائے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ بھی ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلم بھائی ہیں۔ تو میں یہ بالکل ہرگز نہیں چاہتا، اور حکومت کو بھی یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ عدالت عظمیٰ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آرمی کورٹس ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہیں، ہماری پاک آرمی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کو بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ رکھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ہماری دفاع جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آرمی جو ہے مضبوط ہے، اور ہماری آرمی قابل تعریف بھی ہے۔ تو اس کے بغیر جو ہے ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، تو آرمی کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ تو ہمیں اپنی آرمی کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ایجنسیز کو کامیاب کرے تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ اور ایک اور بات میں نے بڑی اچھی جو ہے آنے والے الیکشن کے لیے نون لیگ کی نوٹ کی ہے کہ وہ پہلے سروے کروا رہے ہیں ٹکٹ دینے سے پہلے۔ تو میری ساری سیاسی جماعتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں سروے کروا لیں۔ اگر کینڈیڈیٹ کرپٹ ہے تو کبھی بھی اس کو ٹکٹ نہ دیں۔ اگر آپ کینڈیڈیٹ کرپٹ کو ٹکٹ دیں گے تو وہ کبھی بھی کرپشن روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، اور اگر اس ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو پائے گی تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر کانسٹیٹیوشن میں جو بھی بندہ جیتے اس کو سب سے پہلا آپ جو رول سونپتے ہیں وہ یہی سونپیں کہ بھئی آپ نے اس ملک سے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، لوگوں کو محنت کی عادت ڈالنی ہے، ملک کی قرضوں سے جان چھڑوانی ہے۔ تو آپ ایک پہلو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے میں مخاطب ہوں، آپ یہ ضرور مد نظر رکھیں کہ سب سے پہلے سروے میں لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بندہ کرپٹ تو نہیں ہے جس کو ہم ٹکٹ دینے لگیں۔ کرپٹ بندے کو ٹکٹ خدا کے واسطے نہ دیں۔ کرپٹ بندہ کبھی بھی ملک کو آگے نہیں لے جائے گا۔ جب خود ہی اس کا اپنا دامن صاف نہیں ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو اس کا پہلے اپنا دامن صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میری یہ آصف علی زرداری صاحب سے ریکویسٹ ہے، عبدالعلیم خان صاحب سے ریکویسٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ ہے، نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے، جتنے بھی پارٹی لیڈر ہیں، میرے بھائیوں اس کنٹری کو اگر کرپشن سے بچانا ہے تو کرپٹ لوگوں کو ٹکٹ نہ دیں۔ اور میری اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ امید ہے یہ الیکشن اس دفعہ فیئر ہوں گے، کسی کی انوالومنٹ بہت کم ہوگی، تو آپ کرپٹ بندوں کو الیکٹ ہی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پیارا پاکستان، یہ سرسبز زمین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، جس میں سارے موسم بھی ہیں، ہر چیز اللہ نے اویلیبل کی ہوئی ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا، ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ان کو گرین، غیر مقروض، کرپشن فری اور ڈیولپڈ پاکستان دے کر جائیں۔ اور ایک بات میری اور بڑی اہم ہے، سب سیاستدانوں کے لیے، اگر یہ میری ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور وہ سن لیتے ہیں، تو جب آپ وزارتیں دینے لگتے ہیں تو جس بندے کو آپ جو وزارت دے رہے ہیں اس سے اس کی کوالیفیکیشن کا سوال ضرور کریں۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے تو اس کو صحت کی وزارت دیں، اگر کوئی انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہے تو اس کو انوائرمنٹ کی وزارت دیں، اگر کوئی ایگریکلچر سے متعلق ہے اس کو زراعت کی وزارت دیں، اگر کوئی کیمسٹری سے متعلق ہے اس کو پیٹرولیم کی دیں۔ اگر فیلڈ کوالیفائڈ پرسنز کو آپ وزارتیں دیں گے
تو ڈبل رول ہے، ایک وہ سیاستدان ہے، دوسرے ٹیکنوکریٹ ہو جائیں گے، تو وہ اپنا رول بہتر طریقے سے پلے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا ہمارا پیارا پاکستان ترقی کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے اندر ابھی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں اس ملک کی ترقی میں کوئی اپنا رول ادا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے، وہ مجھے اگر یہ توفیق دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جس کانسٹیٹیوشن سے بھی اس ملک کے لیے رول پلے ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرپشن فری ہوگا، غریب لوگوں کے کام بھی ہوں گے اور ان کی سنی بھی جائے گی، اور وہاں پہ ناانصافی کو بھی روکنے کی میں پیار محبت سے پوری کوشش کروں گا۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔